کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کارڈیو تھوریسک روبوٹک اینڈ ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر محمد اصغر نواز. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ میرے لیے بالکل نئی بات ہے کہ آپ دل ٹرانسپلانٹ کرنے کے ماہر ہیں. جی جی, یہ بھی میری اسپیشلٹی کا ایک اینڈ یو آر دی فرسٹ ون ان پاکستان, دی اونلی ون ان دی پاکستان. جی جی ماشاءاللہ. لیکن پاکستان میں ہو نہیں رہا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ابھی فی الحال نہیں ہو رہا. وی آر ورکنگ آن اٹ. اچھا, پھر یہ ممکن ہو پائے گا انشاءاللہ. جیسے ابھی کچھ دن پہلے خبر جو خاتون سے متعلق آئی تھی جنہوں نے اپنے اعضاء عطیہ کرنے کا کہا, پھر ان کی موت کے بعد ان کے 3 آرگنز ٹرانسپلانٹ ہوئے, تو اس میں ہارٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ جی جی, یہ میرا خیال ہے ہماری ہسٹری میں ایک لائف چینجنگ مومنٹ تھا اس وقت, پبلک کے لیے بھی اور میڈیکل فیلڈ کے لیے بھی. اور آئی اپریشیٹ دا پیشنٹ, دا ڈیسیزڈ ون, اینڈ اپریشیٹ دا فیملی, کیونکہ ان کی وجہ سے اور 3 لوگوں کو لائف ملی ہے. ان کا مجھے بھی آفر آئی تھی, لیکن ہمارا کوئی ریسیپینٹ ایسا نہیں تھا جو ان کے بلڈ گروپ کے ساتھ میچ کرتا, تو ورنہ ان کا دل ٹرانسپلانٹ ہو سکتا تھا, اور لنگس بھی ہو سکتے تھے پوٹینشلی. لیکن وی آر ورکنگ آن اٹ ایٹ دا مومنٹ. انشاءاللہ نیئر فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ ہارٹس اینڈ لنگس ٹرانسپلانٹ بھی ہوں گے. اچھا, یہ تو ہم آگے ٹرانسپلانٹ پہ کہ اس پہ ہم کہاں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, ذرا وہ پاکستان میں اگر آپ بات کریں کہ بڑے اچھے طریقے سے اس پر کام ہو رہا ہے. اب تھوڑا اگر ہم اس کی تشخیص پر آ جائیں, ہارٹ ایشوز کی تشخیص پر, ویئر آر وی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ؟ وہی روایتی طور پہ ہی ای سی جی, ای ٹی ٹی ہو رہا ہے اور اس کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہارٹ ہیلتھ کیا ہے, یا کچھ اور ٹیسٹ پاکستان میں ہو رہے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ شخص ہے جس کو پوٹینشلی یہ خطرہ ہے دل کے مرض کا؟ جی جی, ابھی میرا خیال ہے اس وقت دا سینٹر آئی ایم ورکنگ ان لائک شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, وی ہیو آل اپ ٹو ڈیٹ فیسلٹیز, جس میں صرف ای سی جی, ایکس رے یا ایکو سے بیانڈ کافی وہ چلا گیا ہے. تو ایسے پیشنٹس جن کا آلریڈی نون رسک فیکٹرز ہیں, جیسے بلڈ پریشر ہو گیا, ڈائبٹیز ہو گئی, فیملی ہسٹری ہو گئی, اوبیسٹی ہو گئی, یا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے ان کا, تو ان کے لیے جو ہے ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں کہ ان کے ایونٹ ہونے سے, ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے ہی اس کو تشخیص کیا جائے, جس میں کارڈیالوجسٹ ان کو اسیس کرتے ہیں ان کے سمٹمس سے, اس کے بعد ای سی جی کراتے ہیں, پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں, ای ٹی ٹی, اور اس سے اگر ہمیں کوئی انڈیکیشن ملے تو پھر دین موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیج, جس میں کورونری اینجیوگرافی آ جاتی ہے, جس میں سی ٹی اسکین ینگ پیشنٹس کے لیے آ جاتا ہے. تو دیر از اے لاٹس آف اسٹف دیٹ از اویلیبل ناؤ. اوکے, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دل سے جڑی کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں. وہ دل کا حال بتانے کی بات میں نہیں کر رہا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اس سے متعلق, تو یو کین کال اس. ہمارا نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو کہا کہ اور بہت سے طریقوں سے تشخیص ممکن ہے یا پریڈکشن ممکن ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب ای سی جی کو بھی اور بہتر طریقے سے ریڈ کیا جا سکتا ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس پیشنٹ کو. از اٹ ٹرو؟ ای سی جی عموماً اس وقت بتاتی ہے جب کوئی ایونٹ ہو چکا ہوتا ہے, اور ہم بات کریں اس سے پہلے کا, جس میں آپ نے کہا کہ اگر کولیسٹرول لیولز زیادہ ہیں, یا اوبیسٹی ہے, یا بلڈ پریشر, یا ڈائبٹیز, یا کوئی اور ایشو. جی جی, اس طرح کے پیشنٹس کے لیے پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اسپیشل ٹیسٹ ایکسرسائز کے تھرو وہ کرتے ہیں, کیونکہ ہارٹ کے اوپر جب سٹرین پڑتا ہے تو اس کے بعد عموماً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اس ہارٹ کی بلڈ سپلائی کمپرومائز ہے یا نہیں ہے. اچھا, تو وہ جو ہیں سمٹمز جب پیشنٹ کو آپ رن کرتے ہیں, یا پھر ایک اور ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم ان کو فزیکلی تو رن نہیں کراتے, لیکن ان کے ہارٹ کو ہم ایک ایکسرسائز کے تھرو انجیکشنز دے کے رن کراتے ہیں. تو اس سے لائک اے سیمولیشن, سیم لائک یو ول ڈو دی ایکسرسائز. تو اس طریقے سے پھر ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ان کا ہارٹ جو ہے اس کی بلڈ سپلائی تھوڑی سی کمپرومائز ہے, جس کی وجہ سے ان کو انجائنا یا ہارٹ اٹیک فیوچر میں ہو سکتا ہے. سو یہ ٹیسٹ کس کا ہوتا ہے, جو کروانا چاہے, یا کوئی ریکمنڈیشنز آپ کی طرف سے ہوتی ہیں جنرلی کہ اچھا ان لوگوں کو یہ ٹیسٹ کرا لینا چاہیے؟ جی جی, عموماً یہ ہوتا ہے ایسے پیشنٹ جو کمپلیٹلی اے سمپٹومیٹک ہیں, اچھا, اور وہ چاہتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی رسک فیکٹر موجود ہے. فار ایگزامپل, کسی کی فیملی میں اگر ہارٹ اٹیک رن کر رہا ہے, پیرنٹس میں ہے, بہن بھائیوں میں کسی کو ہوا ہے, تو دین دے آر پوٹینشلی ایٹ رسک ایز ویل. اور سم ٹائمز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے پیشنٹ جو ادروائز فٹ اینڈ ہیلدی ہیں, کوئی بھی رسک فیکٹر نہیں ہے, پراپر ایتھلیٹ بھی ایون ہم نے دیکھے ہیں جن میں صرف ایک اگر فیملی ہسٹری بھی ہو تب بھی ان میں پوٹینشیل ہوتا ہے فیوچر میں ہارٹ اٹیک ہونے کا. تو اس طرح کے لوگ اسکرین پوٹینشلی کیے جا سکتے ہیں. دوسرا وہ ہوتا ہے جو بارڈر لائن سمٹومیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, لائک کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نارملی فٹ اینڈ ویل ہیں, لیکن جب میں ایکسرسائز کرتا ہوں, اسٹرین کرتا ہوں, رننگ کرتا ہوں, اسٹیئرز پہ چڑھتا ہوں, تو پھر مجھے تھوڑی سی ڈسکمفرٹ ہوتی ہے.
So then at that time, we need to investigate them further as well. अच्छा, डिस्कम्फर्ट, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त तो सांस फूलना, डिस्कम्फर्ट से क्या मुराद है? दबाव महसूस होता है सीने में? जी, सीने पे दबाव महसूस हो या चेस्ट पेन आए, और ये ज़रूरी नहीं है कि अक्सर हमारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ अगर लेफ़्ट साइड पे ही दर्द होगा चेस्ट में तभी वो हार्ट से रिलेटेड होगा। बाज़ औक़ात जॉ में पेन होता है, बाज़ औक़ात शोल्डर में आ जाता है, बाज़ औक़ात सिर्फ लेफ़्ट आर्म में भी आ जाता है। अच्छा। या इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है। ओके, तो किसी दर्द को नज़रअंदाज ना करें, नहीं करना चाहिए। आइडियली अगर किसी में कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है, तो जैसे डायबिटिक हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ओबीज़ हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स को नजर। और ये जो टेस्ट आप बता रहे हैं इसमें सिमुलेशन आप एक तरह से दे रहे हैं, वो कितनी देर का टेस्ट होता है? ईसीजी तो बहुत क्विक है, वो तो 5-10 मिनट्स का टेस्ट है। एक्सरसाइज टॉलरेंस भी इसी तरह का क्विक टेस्ट है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, मतलब उसको कोई खास इंजेक्शन या इस तरह की चीज़ें नहीं लगानी पड़ती, वो भी हाफ एन आवर में हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद अगर एंजियोग्राफी करानी है, जो कि बेसिकली एक टेस्ट होता है जिसमें हम शरियान के ज़रिए या तो हाथ से या कि टांग से इंजेक्शन देते हैं ताकि दिल की शरियानों को देखा जा सके कितनी उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो उसमें प्रिपरेशन को अगर इंक्लूड करके लेकर आना तो शायद घंटा डेढ़ उसमें नहीं, लेकिन मुझे जिस टेस्ट की बात आप कर रहे थे वो मैं उस पर राय लेना चाहता, लेकिन एक कॉलर है अदनान फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अदनान क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी सर, हम डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहते हैं कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमराज कल्ब की जो इलामात है वो कौन सी हैं, और अगर ये इंसान को हो जाता है तो उसकी क्या कोई बेहतर उसका वाइंड अप हो सकता है? कोई अच्छा, जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे मालूम होता है कि आपकी हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है? जी, मोस्ट कॉमनली जो हमारे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं ना जी, वो चेस्ट पेन के सिम्टम होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली। अब चेस्ट पेन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, उसकी वेरिएबल प्रेजेंटेशन हो सकती है। वो एक डिस्कम्फर्ट की सूरत में भी हो सकता है, वो एक सवियर पेन की सूरत में भी हो सकता है, और ये समटाइम्स या एसोसिएटेड होता है विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि सांस चढ़ रहा होता है, या बाज़ औक़ात अकेला सांस चढ़ने के भी सिम्टम आ सकते हैं। तो ये दो मेन अलामात हैं जिनको इग्नोर कम्प्लीटली नहीं करना चाहिए। और अगर चेस्ट के किसी भी पार्ट पे हो रही हैं तो बेहतर है, मेरा तो यही ख्याल है कि वो फिजिशियन से मुआयना करा लें, ताकि वो आगे से बता सकें कि ये चेस्ट से रिलेटेड है या कि कोई और चीज़ है, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टमक की पेन भी सिमुलेट कर जाती है उससे। तो पेशेंट मस्कुलर क्रैम्प हो सकता है, मसल्स का वो हो सकता है, और बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तो चेक कराना बहुत अहम है। अच्छा, वो जो टेस्ट की हम बात करते हैं वो मैं सही समझा नहीं उसको, क्या वो वही ईसीजी, ईटीटी और एंजियोग्राफी है या कि कोई और टेस्ट है जिससे मालूम हार्ट हेल्थ होती है? नहीं, ये बेसिकली यही है जी, यही सीक्वेंस। यानी ये 3 कराने पड़ेंगे उसको जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर एक को एंजियोग्राफी करानी पड़े, वो फिर कार्डिया स्पेशलिस्ट का काम आ जाता है। अच्छा, नहीं, वो हो सकता है ईसीजी पर ही वो कहते ठीक है, कुछ जरूरत नहीं है, ईसीजी, एको और बाकी असेसमेंट के बाद हो सकता है कि आगे प्रोसीड करने की जरूरत पेश ना पड़े। ठीक, अब बताएं सर कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम हार्ट हेल्थ मुतासर होने के ज़्यादा केसेस देख रहे हैं पाकिस्तान में? शरह क्यों बढ़ रही है? हाँ, मेरा ख्याल है उसमें सबसे पहले तो हमारी इग्नोरेंस है, अनफॉर्चुनेटली। हम अटेंशन पे नहीं करते। अब देखें, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें हम काम भी करते हैं, उसमें हम सोते भी हैं, बाकी सारी चीज़ों पे तवज्जो देते हैं, फ्यूचर पे, बच्चों पे, फैमिली पे, बट वी डोंट पे अटेंशन टू आवरसेल्व्स। तो पर्सनल हेल्थ जो है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ हाइजीन है या एक्सरसाइज, आई थिंक एटलीस्ट 1 वीक में आप 2 या 3 बार अगर जिम ना जा सकें तो घर में या घर के बाहर जो है रनिंग और इस सूरत में करें। दूसरा ये है कि आप अपनी जो डाइट है, अब हमारा अनफॉर्चुनेटली जो खाने का स्टाइल है वो हम घी और ऑयल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो सारा कोलेस्ट्रॉल से, तो वो कम करना चाहिए। क्योंकि ऑयल के बगैर क्या करें सर? देखिए, ऑयल उतना तक यूज़ करें कि जितना तक उसको खाने को पकाने के लिए ज़रूरी है। तैर ना रहा हो, ये बहुत अहम पॉइंट है। कोई कॉलर है, बोटियां जो है उस समंदर में बिल्कुल ऐसे बोटियां तैर रही होती हैं, फिर आप वो जब डालेंगे तो ऑयल भी आएगा। जी। एक और कॉलर है पेशावर से, मिसेस अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर साहब, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मेरा सांस आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं। आपको मेरी कॉल से भी महसूस हो रहा होगा, और इसकी वजह से मुझे जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसे खराटे आते हैं कि मैं बिल्कुल खुद से भी एकदम से घबरा के उठ जाती हूँ, मैं सो नहीं सकती। तो मैं गोली भी इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब हार्ट की दवाइयाँ तो अलग है, मगर सांस की जो है तो वो भी मैं गोली रोजाना की
میں لے رہی ہوں, مگر پھر بھی یہ کچھ وہ نہیں ہے, آرام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ تو آپ کا جو سانس ہے جی, آپ نے جو چیک کرایا انہوں نے کیا ریزن بتائی ہے آپ کو کہ کس وجہ سے خراب ہے اور کون سی دوائیاں لے رہی ہیں آپ؟ وہ میری 2-3 دفعہ ETT بھی ہوئی ہے, تو مطلب پھر بھی دوائیاں بس دے دیتے ہیں, کچھ ریزن نہیں بتاتے. تو ECG ہر دفعہ ECG یہ اور وہ مونٹیلو کلاس کے کیا ایسی کوئی دوائی ہے وہ سانس کی, وہ میں کھا رہی ہوں. اس کے علاوہ تو کیا آپ کی ETT اور ایکو نارمل تھی؟ جی بس مطلب معمولی سا اس دنوں وہ تھا. ابھی میں نے جیسے یہ زیادہ ہوا ہے تو ابھی میں نے چیک اپ نہیں کروایا. جی جی. تو دیکھیں جہاں پہ صرف اکیلے سانس کا آتا ہے نا ایشو, اس کی 2 ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک پرائمریلی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک تو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, وہ سانس ہارٹ فیلئر کی طرف جا رہا ہو یا ہارٹ ویک ہو گیا اس کا فنکشن, یا پھر لنگس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہ مونٹیلیوکاس بتا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو COPD یا آستما ہو جس کی وجہ سے ان کا سانس خراب ہوا ہو. تو اگر ایکو اور ETT جیسے وہ بتا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے, تو لائکلی یہی ہے کہ وہ کسی پلمونالوجسٹ کو بھی ساتھ میں دکھا دیں, جو چیسٹ فزیشین ہوتے ہیں. وہ پھر اپنا ورک اپ کر لیں گے, CT اسکین اور چیسٹ ایکس رے, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ان کی تشخیص بہتر ہو جائے. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی بہت سے کیسز ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ سوئے ان کا انتقال ہو گیا, بعد معلوم ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا, کارڈک اریسٹ ہوا تھا. تو یہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سوئے سے ہو جائے, یا کوئی ایسا سمٹم اس وقت آتا ہے اگر کوئی ساتھ موجود ہو تو وہ واقعی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ جی یہ پاسبل ہے کہ ہو جائے. اور آپ نے کچھ ایونٹس, اگر میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں بتا پاؤں گا لیکن سنے ضرور ہوں گے کہ بعض اوقات ایتھلیٹس کو بھی گراؤنڈ کے اندر بھی جس طرح سے ہوا ایونٹ کہ ان کی سڈن ڈیتھ ہوئی ہے. تو ہارٹ کی ریزنز کافی ہوتی ہیں, جس میں یہ جو ایتھلیٹ والا ہے اس میں یہ ہوتا ہے عموماً کہ ان کا جو ہارٹ کے جو 4 چیمبرز ہیں ان میں سے ایک چیمبر کا جو آؤٹ فلو ہوتا ہے جہاں سے بلڈ نے واپس نکلنا ہوتا ہے وہ بہت نیرو ہوتا ہے, تو وہ اچانک بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اچانک ان کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے وہ جو آپ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ریسٹ پہ ہوتے ہیں اور یا سوئے ہوئے ہیں ان کو اگر ہارٹ, تو ان کی یا تو ریزن میسو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ بہت بڑا ہارٹ اٹیک ہوا, بلڈ سپلائی نہیں ملی, یا دوسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہارٹ کا جو ردم ہے, جو ہماری جو بیٹ ہوتی ہے, یا وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے, ارریگولر ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. سو دیر از اے ویریبل پریزنٹیشن. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے